السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک واقعہ لایا ہوں۔ بہت اچھا واقعہ ہے، آپ سنیں گے آپ کا دل جو ہو متاثر ہو جائے گا، منور و مجلہ ہو جائے گا۔ تو آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ چڑیا اور اندھا سانپ۔ لکھتے ہیں، ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈاکہ زنی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ان درختوں میں سے ایک درخت خشک تھا اور 2 پھلدار تھے۔ ڈاکو وہاں آرام کے لیے لیٹے تو ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک کھجور پر جا بیٹھی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں سے اڑتی ہے اور پھلدار درخت پر جا بیٹھتی ہے اور وہاں سے اڑ کر پھر اسی خشک درخت پر آ بیٹھتی ہے۔ اسی طرح اس نے کئی چکر لگائے۔ سردار نے یہ دیکھا تو تحجس کے لیے خشک درخت پر چڑھا اور جا کر دیکھا ایک اندھا سانپ سب سے بلند ٹہنی پر لپٹا بیٹھا ہے اور منہ کھولے ہوئے ہے۔ وہ چڑیا اس کے لیے کچھ لاتی ہے، اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ سردار نے یہ دیکھا تو متاثر ہوا اور وہیں کہنے لگا، الہی، یہ ایک موذی جانور ہے جس کے رزق کے لیے تو نے ایک چڑیا مقرر فرما رکھی ہے، پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہوں یہ ڈاکہ زنی کب مناسب ہے؟ یہ کہا تو اس نے ہاتف کی آواز سنی کہ میری رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اب بھی توبہ کر لو، میں کو توبہ قبول کر لوں گا۔ سردار نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور نیچے اتر کر اس نے اپنی تلوار تو ڈالی اور چلانے لگا کہ میں اپنے گناہوں سے باز آیا، الہی میری توبہ قبول فرما لے۔ آواز آئی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ سردار کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو دریافت کیا کہ بات کیا ہے۔ سردار نے سارا قصہ سنایا تو وہ سب بھی رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم بھی اپنے اللہ سے مصالحت کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور بارہ حج سارے مکہ مکرمہ کا چل پڑے۔ 3 دن کی مسافت کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو اس کا سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی، اس جماعت میں وہ بھی ہے؟ سردار آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہاں اے ضعیفہ، وہ میں ہوں، کہو کیا بات ہے؟ بڑھیا اٹھی، اندر سے کپڑے نکال کر لائی، کہنے لگی، چند روز ہوئے میرے نیک فرزند انتقال کر گیا ہے، یہ اس کے کپڑے مجھے 3 رات متواتر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا، لہٰذا اے مرد خوش نصیب، یہ اپنی امانت لو۔ سردار یہ سن کر عالم وجد میں آ گیا اور وہ کپڑے پہن کر مکہ معظمہ کو چل پڑا اور پھر اللہ کے مقبولوں میں شمار ہونے لگا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دوستو، اس سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوا؟ انسان کو چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، مگر وہ جب سے سچے دل سے توبہ کر لے، خدا تعالیٰ اس پر اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اپنے مقبولوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر عمل سے آج بھی باخبر ہیں۔ ان کا کوئی گنہگار امتی سچے دل سے توبہ کر لے تو آپ خوش ہوتے ہیں اور امت کے نیکو بد و عمل حضور پر سب آشکار ہیں۔ دوستو، ہمیں خدا کی بارگاہ میں نادم و پشیمان ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ خدا حافظ دوستو۔